السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين بضعة مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند ارجمند حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ امت کے سب سے بڑے لوگوں میں ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے کیا کہنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن کے بارے میں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنتی نوجوانوں کے دونوں میرے بچے سردار الحسن والحسین، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 4 ہجری میں 5 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اللہ نے نواسہ عطا فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی سے علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے. سفید کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے بڑے مسرور ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گٹی دی، ان کو کوئی چیز میٹھی چیز چبا کے ان کے تالوں کے ساتھ لگائی، پھر اپنا لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا، اور اذان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں دی، بائیں کان میں اقامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور پھر 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت حسین کا عقیقہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کے بال حلق کروائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا نام رکھا. روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا حرب، جنگجو نوجوان، جنگی بہادر، جنگوں کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا. حضرت علی کا اپنا ذوق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو حسین ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اور حسن اور حسین 2 ایسے نام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. حضرت ابراہیم سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نام لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے. اللہ رب العزت نے ان دونوں کے لیے ان ناموں کو مخصوص کیا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین سے بے پناہ محبت تھی. ایک دفعہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تھے، حضرت حسین نے ابھی دنیا میں آنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگیں، بلکہ آپ کی چچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا
آپ کے جسم سے اترا ہے اور آسمان کی طرف گیا ہے، ستاروں کی طرح چمکا ہے، پھر میری گود میں آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرا نواسہ عطا فرمانا ہے اور اس کی مدت رضاعت آپ کے حوالے ہوگی، اور قسم جو ان کا بیٹا تھا ام الفضل کا، قسم کے ساتھ حسین بھی، وہ میرا دوسرا نواسہ بھی آپ سے رضاعت حاصل کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین بضعۃ منی، حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرا لخت جگر ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے حسن اور حسین سے، یا اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص ان سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسنین سے محبت کرتا ہے، اور جس کو مجھ سے بغض ہے اس کو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ بغض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ریحانہ طایا من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ یہ حضرت حسن حسین، ان کے جسموں کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں نے چھوا نہ ہو۔ آپ نے اتنا ان کو پیار کیا، ان کے ہاتھ چومتے، ان کی کلائیاں چومتے، ان کے چہروں کو چومتے، ان کی آنکھوں کو چومتے، ان کی پیشانی کو چومتے، ان کے ہونٹوں کو چومتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان مبارک چوستے اور اپنی زبان بھی ان کے منہ کے اندر ڈال دیتے کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے تحنیک گڑتی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ اتنی اونچی شانیں ہیں، اتنی اونچی شانیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تربیت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھانے جا رہے، بلال آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت رسول اکرم نے حسین کے رونے کی آواز سنی، بلال سے کہا کہ تم جاؤ، اور خود فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، آ کے فرمایا کہ فاطمہ حسین کیوں روتا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب حسین روتا ہے تو مجھے بڑی بے چینی ہوتی ہے، مجھے اس کا رونا برداشت نہیں، اس کو رونے نہ دیا کرو۔ اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے، حضرت علی کے گھر جاتے ہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں، حضرت علی، فاطمہ، ان کے دونوں بیٹے سب آرام کر رہے ہیں۔ جیسے ہی حضور اندر تشریف لے کے جاتے ہیں، حسن کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حسن بڑے بیٹے ہیں اور وہ پانی مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھ کھلتی ہے، پانی دینے کے لیے اٹھنے لگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹا تو لیٹی رہ، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی وہاں جو مشکیزہ تھا اس میں سے ڈالنے لگتے ہیں، دیکھتے پانی نہیں ہے۔ تو گھر کے باہر ایک بکری تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن وہ بڑی سوکھی اور بڑی ہی دبلی پتلی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے اس کے تھن دودھ سے بھر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ دعا، اور اس کے بعد آپ اس دودھ کو اندر جب لے کے آئے تب تک حسین بھی جاگ گئے تھے۔ حضرت حسن کو دودھ پیش کرنے لگے، حضرت حسین نے ضد شروع کر دی کہ پہلے میں نے پینا ہے، جیسے بچے کہتے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حسن کو دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ بابا جان آپ کو زیادہ محبت حسن کے ساتھ ہے کہ آپ پہلے دودھ اس کو پلا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بیٹا، پہلے اس نے مانگا تھا اس لیے پہلے میں اس کو پلا رہا ہوں۔ پہلے حضرت حسن کو پلایا، انہوں نے خوب سیراب ہو کے پیا، پھر حضرت حسین کو پلایا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا۔ جب دودھ پلا کے سب کو سیراب کر دیا، پھر خود دودھ نوش فرمایا، اور پھر عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں ہمارے بچے، اور یہ جو سویا ہوا ہے، علی سوئے ہوئے تھے، یہ جو سویا ہوا ہے، ہم بمکان واحد یوم القیامہ، ہم قیامت میں اکٹھے ہی ہوں گے، ہم سب ایک ہی جگہ پہ ہوں گے۔
جنت میں اکٹھی ہوں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینہ اتھر پہ رکھا اور حضرت علی سے فرمانے لگے، علی کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ کیا تو اس بات پہ راضی ہے؟ آپ محبتوں کی انتہا دیکھیں کہ کتنا نواز رہے ہیں کہ کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ تڑپ گئے، رو کے عرض کرنے لگے، جی 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 یا رسول اللہ، میں بہت راضی کہ جنت میں میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لے گئے، حضرت حسن حسین سے کھیلا کرتے تھے، ان کو اپنی پشت مبارک پر سوار کر کے کمرے کے چکر، گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل کمرے کے چکر لگایا کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، ہاں بھئی بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے، چکر لگاتے تھے۔ اور ایک جگہ کھڑے ہو کے سامنے دیوار کے ساتھ ان کو کھڑا کر کے ان کو اپنی طرف بھاگنے کا اشارہ فرماتے تھے۔ کبھی حسن بھاگ کے آگے پہنچ جاتے تھے پہلے، اور کبھی حسین پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے تھے۔ بعض دفعہ دونوں کی کشتی کرواتے تھے، دونوں کا مقابلہ کرواتے تھے۔ ایک دفعہ تو عجیب واقعہ پیش آیا، حضرت حسن بڑے تھے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، دونوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، دونوں کا مقابلہ کروایا جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے تھے اور حضرت حسن غالب آ رہے تھے کیونکہ وہ بڑے تھے، حضرت حسین چھوٹے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو فرما رہے تھے، شاباش حسین، ایہی یا حسین، شاباش حسین، شاباش، تم غالب آؤ گے، تم جیتو گے، تم اس کو جو ہے وہ ڈھیر کر دو گے۔ آپ ان کی تشجیع کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑی ہیں، کہنے لگی، ابا جی آپ کو حسین سے زیادہ محبت ہے، آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسین کو ہی آپ شاباش دیے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا میرے پاس یہاں جبریل کھڑے ہیں، جبریل بھی حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، تو میں بھی جبریل کے ساتھ ساتھ حسین کو شاباش دیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ بٹھا کے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے بڑی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اپنے دونوں پہلوؤں میں آپ نے کوئی چیز سمیٹ رکھی تھی، نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ نے اپنے دونوں پہلوؤں میں کیا سمیٹ رکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر ہٹائی، ایک طرف حسن تھے ایک طرف حسین تھے، اور آپ نے فرمایا مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر پر تشریف فرما ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، چلتے چلتے آ رہے ہیں نانا کے پاس۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے، لمبا سا کرتا پہنا ہوا ہے، وہ کرتا سرخ رنگ کا ہے، حضرت حسین کے پاؤں میں اٹکتا ہے اور وہ گرتے گرتے بچتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ممبر سے اترتے ہیں، جا کے حضرت حسین کو اٹھا کے اپنے ساتھ لا کے بٹھاتے ہیں۔ آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ دونوں شہزادے آ جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی پشت پہ سوار ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو کھول دیتے ہیں تاکہ ان کا بازوؤں کے نیچے سے گزرنا آسان ہو جائے۔ یہ دونوں شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یا آپ کے پیٹ کے نیچے سے گزر رہے ہیں، آپ اپنے بازوؤں کو کھول دیتے ہیں، اپنی کمر مبارک کو، پیٹ مبارک کو اوپر کر لیتے ہیں، ان کا آسان ہو جائے۔ اور جیسے چھپن چھپائی کھیلتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے، اور کبھی کبھی تو یہ دونوں شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں ٹانگوں کے اندر سے گزر کے پیچھے کی طرف جاتے تھے، حضور ٹانگیں کھول دیتے تھے اور تاکہ ان کا گزرنا آسان ہو جائے۔ اور جب یہ آپ کی گردن پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر سوار ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کو یہ جو ہے وہ تجسس ہوتا تھا کہ سجدہ اتنا طویل کیوں ہے، اور ان کو یہ خوف لاحق ہوتا تھا کہ اللہ خیر کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چپ کیوں کر گئے، اتنا سجدہ لمبا کیوں کر دیا۔
جب شروع میں نماز میں بولنے کی اجازت ہوتی تھی، نماز میں اشارہ کر کے کسی کو چپ کروانے کی، کوئی ایک آدھا لفظ بولنے کی اجازت ہوتی تھی، تب کی بات ہے کہ حضرت حسن حسین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چڑھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور وہ آپ کی کمر مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ طویل ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ لمبا تھا اور ہم میں سے کسی نے کوشش کی کہ حسن حسین کو پکڑ کے کمر سے نیچے اتار دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ مبارک سے سر مبارک اٹھائیں، تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی پیچھے صحابی کو اشارہ کیا کہ یہ خود اتریں گے تو اتریں گے، تم نے نہیں اتارنا۔ سبحان اللہ، اتنا پیار، اتنا پیار۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر بازار میں جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑا ہی ان کو پیار کیا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں حضرت حسین آ رہے ہیں۔ حضرت حسین کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بی ابی شبیہم بن نبی لیس شبیہم بعلی، میرا باپ تجھ پہ قربان ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، تو علی کے مشابہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جیسی تھی۔ جب وہ چلتے تھے تو یوں لگتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسین کی چال ملا کرتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے نواسے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت کے کچھ ظالم لوگ شہید کر دیں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بڑے پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضرت حسین کو سینے کے ساتھ لگا کے رو رہے ہیں۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ابھی جبریل آئے تھے اور آ کے مجھے بتا کے گئے ہیں کہ آپ کے اس حسین کو آپ کی امت کے ظالم لوگ شہید کر دیں گے۔ تو میں نے کہا کہاں؟ کہا جی دریائے فرات کے کنارے کسی جگہ پہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ تو میں نے کہا جبریل مجھے وہاں کی مٹی دکھاؤ۔ جبریل نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اپنے ہاتھ سے وہاں کی مٹی اٹھا کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ کے ہاتھ میں وہ مٹی ہے اور اس مٹی کو دیکھ دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، باتوں باتوں میں فرمایا کہ بیٹا دریائے فرات کے کنارے صبر کرنا، دریائے فرات کے کنارے صبر کرنا۔ حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے میرے اس بیٹے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ظالم لوگ کیا ظلم کریں گے، تو بیٹے سے نصیحت کی اس کو کہ بیٹا دریائے فرات کے کنارے تم صبر کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑے ہی سخی تھے اور بڑی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 پیدل حج کیے ہیں، 25 پیدل حج کیے ہیں اور بڑی لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت حسن حسین کو بلایا اور کہا بیٹا تم اپنا خرچہ مجھ سے لیا کرو، پیسے مجھ سے مانگا کرو، علی سے نہ کہا کرو، اور اگر مجھ سے مانگنے میں تمہیں کوئی دقت پیش آئی تو اپنی نانی حضرت عائشہ کے پاس جایا کرو، جا کے ان سے جا کے خرچہ لے لیا کرو۔ حضرت عائشہ کے پاس روزانہ ملنے کے لیے جاتے تھے، حضرت عائشہ سے قرآن پاک کے مفاہیم سمجھتے تھے اور قرآن پاک کا ایسا ان پہ اثر ہوتا تھا، ایک آیت سن کر ایسا ان پہ اثر ہوتا تھا۔ اور ان کے جو خدام تھے، ان کی جو باندیاں تھیں، ان کے جو ملنے والے تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ بس ایک آیت کوئی حضرت حسین کے سامنے پڑھ دیں اپنا کام کروا لیں۔
ایک دفعہ عجیب واقعہ پیش آیا، سیدنا حسین اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ، کوئی مہمان آئے، مہمان ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی باندی سے فرمایا شوربہ گرم کر کے لے آؤ، گھر میں کچھ شوربہ ہوگا، شوربہ کے ساتھ اس مہمان کا اکرام کرنا تھا۔ وہ باندی شوربہ گرم کر کے لے کے آ رہی تھی تو اس کی بے توجہی کی وجہ سے، اس کی چلنے میں توجہ نہیں تھی، اس کو ٹھوکر لگی اور وہ گرم تپتا ہوا شوربہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن اطہر پہ جا گرا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی توجہ نہیں تھی چلتے ہوئے، ایک دم اتنے خوبصورت چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ باندی جانتی تھی، ان کے مزاج کو جانتی تھی، اس نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا اٹھایا، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ فوراً چہرے پہ کھلکھلاہٹ آ گئی، فوراً حضرت حسین کا غصہ کافور ہو گیا، اور پھر اس نے جب دیکھا کہ چہرے پہ اب کچھ غصے کے آثار ختم ہو گئے ہیں تو کہنے لگی والعافین عن الناس۔ اگلی آیت کا اگلا حصہ پڑھا اور وہ معاف بھی کر دیا کرتے ہیں، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے اگلا آیت کا ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فرمایا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ ایسا قرآن پاک سے اثر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کے نواسے نہیں تھے، حضرت عائشہ کے شاگرد بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن حسین کو آپس میں بھڑتے لڑتے دیکھا، آپس میں بچے جھگڑا کرتے ہیں، حضرت فاطمہ سے فرمایا یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ عرض کی ابا جی ان کو سمجھاتی ہوں پھر بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ فرمایا بیٹا ان کو قرآن پاک کی آیتوں سے سمجھایا کرو، یہ میرے بچے قرآن سمجھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے پھر اسی نہج پہ ان کی تربیت کی، حضرت عائشہ نے پھر اسی نہج پہ ان کی تربیت کی، اسی لیے ان پہ قرآن اتنا اثر انداز ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گزر جانے کے بعد، ان کا نام تھا حنفیہ، عورت کے ساتھ شادی کی، ان کا نام تھا حنفیہ۔ حنفیہ سے بھی بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے، لیکن اس حنفیہ نے بھی وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ حنفیہ جو حضرت علی کی بیوی ہیں، ان کا ایک بیٹا تھا، ان کا نام تھا محمد بن حنفیہ۔ محمد حضرت علی کے بیٹے ہیں لیکن حنفیہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ محمد اور حضرت حسین باپ شریک بھائی ہیں، ان دونوں کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک دفعہ ان دونوں میں چپکلش ہو گئی، کسی معاملے میں تھوڑی سی بات بڑھ گئی، حضرت حسین ناراض ہو کے وہاں سے چل دیے۔ حضرت حنفیہ جو حضرت کے باپ شریک بھائی تھے، ان کو بھی جو ہے دل کے اندر کوئی کدورت آ گئی، وہ بھی چپکے سے چلے گئے، لیکن انہوں نے کمال کر دیا۔ حنفیہ نے اپنے گھر جا کے ایک حضرت حسین کو خط لکھا، محمد بن حنفیہ نے ایک خط لکھا۔ وہ خط میں لکھا کہ اے میرے بھائی، تمہارا اور میرا باپ ایک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، لیکن تمہاری جو ماں ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ میری ماں جیسی عورتوں سے پوری دنیا بھر جائے، تیری ماں کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، تیرے مقام کے کیا ہی کہنے۔ اب جو اللہ نے تجھے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آ کے پہلے تو مجھے راضی کر، آ کے مجھ سے مل، کیونکہ اگر میں نے پہل کی تو پھر فضیلت میری طرف آ جائے گی۔ وہ فضیلت جس کا تو زیادہ حقدار ہے، وہ فضیلت تجھے ہی جچتی ہے۔ جب تو میرا خط پڑھے تو فوراً آ کے مجھے راضی کر۔ جب وہ خط حضرت حسین کے پاس پہنچتا ہے، حضرت حسین اس خط کو پڑھتے ہیں، مسکراتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، سیدھے محمد بن حنفیہ کے گھر جاتے ہیں اور جا کے گلے ملتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ فوراً چلے جاتے ہیں، جا کے مل لیتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے۔ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے کہ فقراء لوگ، بالکل فقیر لوگ، وہ روٹی کے ٹکڑے، ان کے پاس کھانے کو سالن بھی نہیں تھا، وہ روٹی کے ٹکڑے راستے کے کنارے پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے۔
اور یہ جنت کا شہزادہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ وہاں سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے جو فقراء زمین پہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے بغیر سالن کے خشک ٹکڑے کھا رہے تھے، انہوں نے کہا ہلم ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آئیے آئیے آپ بھی تناول فرما لیے۔ فوراً ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ جب ان کے ساتھ کھانا تناول کر لیا، روٹی کے ٹکڑے کھا لیے، کھانے کے بعد فرمانے لگے کہ بھائیو میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی، اب تم بھی میری دعوت قبول کرو اور تم سب میرے گھر آؤ، میں تم سب کو کھانا کھلاتا ہوں۔ ان سب کو اپنے گھر لے کے گئے اور ان سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا کھلایا، سب کو کھانا کھلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کے ساتھ بڑی زبردست محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسین اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر وہ باہر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب جب 8-9 سال کے بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے حضرت حسین نے عجیب جملہ بول دیا۔ حضرت حسین نے دوسرے بچوں سے کہا کہ وہ جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے بندے بیان کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، یہ کہہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ جملہ برداشت نہیں ہوا، انہوں نے سنا اور حیرت سے حسین کی طرف دیکھا، کچھ کہا نہیں، سوچا کہ میں اپنے ابا جان سے جا کے کہوں گا، بتاؤں گا کہ حسین نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ جب شام کا وقت ہوا، باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی، عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آج تو حسین نے یہ جملہ کہہ دیا تھا آپ کے بارے میں کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر لیٹے ہوئے تھے، ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، بولنا حسین کے الفاظ بولنا۔ کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ جو شخص ہے نا جو ممبر پہ بیان کر رہے ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے خاندان کے غلام ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ فوراً جا کے حسین سے یہ جملہ لکھوا کے لاؤ، یہ جملہ میری مغفرت کا سبب بنے گا کہ میں اس خاندان کا غلام ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں، سبحان اللہ، اتنی محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدائن فتح ہوا، خزانوں کے انبار لگ گئے، اور جب خزانے آیا کرتے تھے تو اس وقت سب کو اس میں سے حصہ ملا کرتا تھا۔ خزانے تقسیم ہو رہے ہیں، حضرت حسن پہنچ جاتے ہیں، حضرت حسن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے اپنے حصے کا مطالبہ کرتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، جا کے مطالبہ کرتے ہیں، فوراً کہتے ہیں الرحب والسعہ، مرحبا مرحبا، آپ کی عزتوں کے کیا ہی کہنے، آپ کی شانوں کے کیا ہی کہنے۔ فوراً حکم دیتے ہیں کہ 1000 درہم حضرت حسن کو دے دیا جائے، 1000 درہم گن کر حضرت حسین کو دے دیا جاتا ہے، تھوڑی حضرت حسن کو دے دیا جاتا ہے، پھر حضرت حسین آ جاتے ہیں، وہ آ کے اپنا حصہ لیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ الرحب والسعہ، مرحبا مرحبا، آپ کی عزتوں کے کیا ہی کہنے، آپ کی بڑی اونچی شانیں ہیں۔ فوراً فرماتے ہیں 1000 درہم حضرت حسین کو دے دیا جائے، 1000 حضرت حسین کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر آ جاتے ہیں جو عمر کے اپنے بیٹے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ بابا جان مجھے بھی میرا حصہ دے دیا جائے۔ حضرت عمر حکم جاری فرماتے ہیں کہ 500 درہم عبداللہ بن عمر کو دے دیا جائے۔ عبداللہ بن عمر کو دل کے اندر خیال آتا ہے جو ان کی زبان سے ظاہر ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابا جان میں تو ایک ایسا بندہ ہوں کہ میں تو تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ بھی کرتا ہوں، حسن حسین ابھی چھوٹے ہیں، یہ مدینے کی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے ان کے لیے 1000 درہم کا جو ہے وہ اعلان کیا، 1000 درہم کا ان کو ہدیہ دیا، اور مجھے آپ نے 500 درہم دیا، ایسا کیوں؟ حضرت عمر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آتینی بی ابن کا ابیہما و امن کا امیہما، کہ میرے پاس ان جیسے باپ جیسا باپ لے کے آؤ، ان جیسی ماں لے کے آؤ، و جدن کا جدہما، ان کے نانا جیسا نانا لے کے آؤ،
وجدتن کا جدتہما، ان کی نانی جیسی نانی لے کے آؤ، وعمن کا عمہما، ان کے چچا جیسا چچا لے کے آؤ، وخالن کا خالہما، ان کی خالہ جیسی خالہ لے کے آؤ، وخالتن کا خالتہما، اور ان کے جیسی خالہ لے کے آؤ، تو پھر میں تمہیں اتنے ہی پیسے دوں گا۔ پھر فرمایا اما ابوہما فعلی المرتضی، ان کے والد تو علی المرتضی ہیں، وامہما ففاطمۃ الزہراء، ان کی ماں تو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہے، وجدہما فمحمد الرسول اللہ، ان کے نانا تو محمد رسول اللہ ہیں، وجدتن، اور ان کی جو دادی، ان کی جو نانی ہیں وہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کے چچا وہ تو جعفر بن ابی طالب ہیں، اور ان کے ماموں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم بن محمد ہیں، اور طیب طاہر بن محمد ہیں، اور ان کی خالائیں وہ تو حضرت رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، زینب ہیں۔ ان جیسی نسبتیں لے کے آؤ، تمہیں بھی میں اتنے پیسے دے دوں گا، تمہیں بھی میں اتنے پیسے دے دوں گا، تمہارا اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سر راہ ملاقات ہوئی، فرمایا بیٹا ملنے آیا کرو، تم سے ملاقات ہو کے خوشی ہوتی ہے، ملنے آیا کرو۔ ایک دن حضرت حسین ملنے کے لیے چلے گئے، جب دیکھا کہ اندر حضرت معاویہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، اور دیکھا کہ عبداللہ بن عمر آئے، آ کے ملنے کی خواہش ظاہر کی، کوئی ان کو اپنے بابا سے کام تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ملی، وہ واپس ہو لیے۔ پھر حضرت حسین نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ملی تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں، انہوں نے حضرت عمر سے اجازت لی نہیں، وہیں سے واپس چلے گئے۔ دوبارہ ملاقات ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بیٹا میں نے کہا تھا مجھ سے ملنے آیا کرو، وہ جی میں ملنے آیا تھا، آپ حضرت معاویہ کے ساتھ بات کر رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ملی تو میں نے اجازت لینا مناسب نہیں سمجھی۔ فرمایا بیٹا تمہارا عبداللہ بن عمر کا تمہارے ساتھ کیا مقابلہ، تم اس کے زیادہ مستحق ہو کہ تمہیں اجازت دی جائے، تم اجازت مانگتے تو صحیح، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ تمہیں اجازت نہ ملے؟ تم آتے، تم سے ضرور ملاقات ہوتی، ہمیں تمہیں دیکھ کے خوشی ہوتی۔ پھر ان کے سر پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعائیں کی۔ ایک دفعہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ، حضرت عمر بیان کر رہے ہیں، حضرت حسین آگے آ جاتے، تقریباً 9 سال ان کی عمر ہے، آگے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں اترو میرے نانا کے ممبر سے، جاؤ جا کے اپنے بابا کے ممبر پہ بیٹھو، اترو میرے نانا کے ممبر سے، جا کے اپنے بابا کے ممبر پہ بیٹھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا میرے بابا کا ممبر کہاں سے آ گیا، وہ تو بھیڑ بکریاں چرانے والے، ان کا نام خطاب تھا، وہ تو بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، ممبر تو تمہارے نانا کا ہی ہے، اور میں یہاں قبضہ کرنے کے لیے تھوڑا بیٹھا ہوں، میں تو اس ممبر کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوں۔ اچھا آپ کے بابا کا کوئی ممبر نہیں؟ نہیں میرے بابا کا تو کوئی ممبر نہیں، چلو بیٹھے رہو۔ پھر بیٹھ رہے، پھر انہوں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور لوگوں سے کہنے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرو تو اس بندے کو، اس بچے کو خوش رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اگر تم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کا خیال رکھنا، کیونکہ سن رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، سن رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت رکھیں تو ان سے بھی محبت فرما، یعنی کہ حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کی محبت وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو یہ دونوں شہزادے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا پیغام دے کے گئے ہیں۔ میدان کربلا میں ہر طرف خون ہے، خاندان کٹ چکا ہے، لیکن سجدہ نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، امت کو پیغام دیا کہ ایسے سخت ترین حالات میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اہتمام کر کے دکھایا ہے، ہمیں نماز پڑھنا سکھائی ہے، ہمیں نماز پڑھنا سکھائی ہے، ایسا نماز کا اہتمام، ایسا حوصلہ دکھایا کہ پہاڑ پتا ہو جائیں، پہاڑوں کا پتا پانی ہو جائے ان کے حوصلے کے سامنے، لیکن نماز کا اہتمام کر کے دکھایا، امت کو پیغام دیا۔
جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے پیغام دیا تھا نا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اسی طرح ان کے پیارے نواسے حسین نے بھی جاتے جاتے عمل سے پیغام دیا کہ اے امت نماز نہ چھوڑنا ہے، میرے نانا کی امت نماز نہ چھوڑنا۔ اگر میرے نانا کا میں نواسا ان حالات میں کہ خاندان کٹ چکا ہے، نماز کا یوں اہتمام کر رہا ہوں، اس سے خطرناک حالات تم پہ نہیں آ سکتے، میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی روشن سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی کامل محبت اور ان کا اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔